تیار، حالانکہ حقیقت بالکل اس کے الٹ ہے۔ یہاں تک کہ ایسی مڈ بھیڑ اور ایسا مقابلہ ہو جاتا تھا کہ خود انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھ والے گنتی کے معدود چند لوگ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی امداد۔ بعد میں جا کے اللہ کریم فرمایا کرتے تھے الا ان نصر اللہ ہے، مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے پاس اسباب ہو، جن کے پاس ہتھیار ہو، جن کے پاس اسلحہ ہو، جن کے پاس تصدق ہو، جس کے پاس اتنا ترفع اور تعلی ہو، جس کے پاس دنیاوی فراہمی فراوانی کے اسباب موجود ہو، اسے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہائے متی نصر اللہ، پتہ نہیں کب اللہ کی امداد آئے گی۔ اس کا بھروسہ تو اسباب پہ ہوتا ہے، اس کا بھروسہ تو اپنے ہاتھ پہ ہوتا ہے، یا کسی مردہ یا زندہ کسی پیر پہ ہوتا ہے، اس کی سور و پکار کرتا ہے، یا کسی کے تعویذ پہ ہوتا ہے، یا کسی کے پھوکوں یا ٹلپل پہ ہوتا ہے، یا کسی توڑو روڑو یا چینچر پہ ہوتا ہے، یا کسی چھوٹے یا بڑے کے ناز نخرے پہ ہوتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تمام کائنات ایک اپنے الگ بدان پہ سے ایک پیغمبر کو اپنے گھیرے میں لیتی ہے اور اسباب سامان سارے مقرر کرتے ہیں، اس کے باوجود پیغمبر کہتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کہ متی نصر اللہ۔ معلوم ہوتا ہے پیغمبر کے پاس ساز و سامان نہیں ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے کہ پیغمبر کے پاس جو ہتھیار ہوتا تھا وہ صرف اور صرف اللہ کی توحید تھی، اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ جب بھی کہیں ایسا پھساؤ آیا، جب بھی کہیں پیغمبر پہ یا آپ کے جماعتیوں پہ کہیں کوئی آزمائش کی گھڑی آئی، کہیں بھی کوئی ایسا لمحہ آیا، ایسا ترہ آیا، ایسا طرفہ آیا، اللہ کے پیغمبر نے جس طرح کوئی رسی کو کھینچتا ہے، حرکت آتی ہے تو پہنچنے والے پہنچ جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس سوائے اس توحید کے اور کوئی اسلحہ نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی کوئی آڑا وقت آتا، جب بھی کوئی خوشی ہوتی یا غمی ہوتی، خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں پیغمبر کے ہاتھ میں توحید کی رسی ہوتی تھی۔ جب بھی ہلاتے تھے، اللہ نے کو وعدہ کر رکھا تھا رسی کو ہلانا تیرا کام ہے اور جھولیاں بھر کے اپنے دام محبت میں لگانا میرا کام ہے۔ ہر لمحے پہ یہی ہوا، سوائے اللہ کے ذکر کے، اللہ کی توحید کے اور کوئی اسباب پیغمبروں کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ آج کل تو دور خیر ویسے اسلحے کا ہے، بلکہ اسلحے سے آگے لوگ ڈھسلے پر بھی نکل چکے ہیں، ڈھسلے پہ آگے پھر اور مسئلے پیدا ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بالمقابل جتنی کائنات و مخلوقات کا بھرمار ہوئی ہے، یا جتنے بھی مڈ بھیڑ ہوئی ہے، جتنے جم غفیر ہوئے ہیں، مخالفت کی گھنگور گھٹا چھا جاتی رہی ہے، اور حتیٰ کہ گھٹا ٹوپ چھا جاتی رہی ہے، ظلمت قدوں کے اندر پورا ہڑبوگ برپا ہو جاتا ہے، پوری کائنات میں ہل ہل زل زل مچ جاتی ہے، مگر اس کے باوجود پیغمبر کے وجود میں نکلتے ہیں لفظ تو صرف یہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ ذکر اور وہ توحید موجود ہے جس کی رسی ہلانے سے پیغمبر کے وجود میں سکھ اور چین بھی آ جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اطمینان اور سکون کے پلندے بھی آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اسر بعبادی لیلا، رات کو اپنی برادری کے لوگ، اپنی قوم کو تقریباً 80,000 کے لگ بھگ اس نفری کو لے کے چلے جاؤ میرے پیغمبر، کوچ کر جاؤ، مصر چھوڑ جاؤ۔ اب حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ کے حکم پہ عمل کرنا بھی تو عبادت ہے، یہ بھی تو ذکر الہی کی ایک صورت ہے۔ وہ چل پڑتے ہیں، حتیٰ کہ چلتے چلتے اچانک آگے سے دریائے کلزم آ جاتا ہے، جو ہی دھچکا لگتا ہے کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے مڑ کے برادری دیکھتی ہے تو فرعون کی فوجیں بھی سر پر چڑھی ہوئی۔ اس وقت کہنے لگے انا
لمدرکون۔ اے موسیٰ، تو جب پیدا ہونے والا تھا تیرے بچپن کے ایام میں بھی ہم پہ مصیبتیں آئیں، بڑی مصیبتیں جھیلی ہم نے، پھر تو بڑا ہوا تب بھی ہم تیرے پیچھے بڑے دکھ اٹھاتے رہے، پھر تو یہاں سے بھاگ گیا مصر سے، ایک